بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 9th کلاس اردو کا جو بورڈ کا پیپر پیٹرن ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی پیپر پیٹرن کے مطابق آپ کم وقت میں تیاری کر کے پورے 75 اور 75 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پیئرنگ سکیم کے ساتھ ساتھ اس کے لاسٹ پہ آپ کے ساتھ جو بورڈ کا آفیشیلی بورڈ کا پیپر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ آپ کو مزید پتہ چل جائے کہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں سوالات کہاں سے آتے ہیں اور ان کو آپ نے کیسے اور کس بک سے پریپیئر کرنا ہے۔ تو یہ جو بورڈ کی سکیم ہے اردو کی، یہ لاہور، گجرانوالہ، ملتان، فیصل آباد، ساہیوال، بہاولپور، سرگودا، راولپنڈی، ڈیرہ غازی خان اور آزاد جموں کشمیر کے تمام بچوں کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کا جو آبجیکٹیو پیپر ہے، جس کو آپ ایم سی کیوز والا پیپر بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں ڈن لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو ان کی امیدوں سے زیادہ نمبر دے اور اچھے گریڈ کے ساتھ کامیاب کرے۔ تو سب سے پہلے جو آپ کا سوال نمبر 1 ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا جو آبجیکٹیو پیپر ہوتا ہے، جس میں آپ کے پاس ٹوٹل 15 ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ ان 15 میں سے جو 7 ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کی جو پی ٹی بک کے جو 7 والے چیپٹر ہوتے ہیں، جو کہ حصہ نثر میں سے ہوتے ہیں، وہاں سے پوچھے جاتے ہیں۔ 2 ایم سی کیوز آپ کو حصہ نظم میں سے پوچھے جاتے ہیں، 1 ایم سی کیوز آپ کو غزل میں سے پوچھا جاتا ہے، اور 5 ایم سی کیوز جو آپ کی بورڈ کی گرامر کی بک ہے، جس میں واحد جمع، مذکر مؤنث، الفاظ متضاد وغیرہ ہیں، وہاں سے پوچھے جاتے ہیں۔ یعنی کہ 7 ایم سی کیوز آپ کی جو پی ٹی بک ہے، اس کے جو سٹارٹ والے چیپٹر ہوتے ہیں حصہ نثر والے، وہاں سے، 2 نظم سے، 1 غزل سے، اور جو 5 ایم سی کیوز ہے یہ آپ کی بورڈ کی جو بک ہے پنجاب بورڈ کی، اس میں جو واحد جمع، مذکر مؤنث دیے جاتے ہیں، وہاں سے پوچھے جاتے ہیں۔ جب میں آپ کے ساتھ سیمپل پیپر شیئر کروں گا، وہاں پہ آپ کو میں مزید ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ نے جو گرامر والے ایم سی کیوز ہیں ان کو کیسے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کا جو سبجیکٹیو پیپر ہوتا ہے، ہندسہ انشائیہ ہوتا ہے۔ اس میں جو سوال نمبر 2 کے نام سے ہوتا ہے، جس کے ٹوٹل جو نمبر ہوتے ہیں وہ 10 ہوتے ہیں، جس میں آپ نے اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ ان اشعار میں سے جو آپ کا حصہ نظم ہوتا ہے، اس میں آپ کے پاس ٹوٹل 4 اشعار ہوتے ہیں۔ 4 میں سے آپ نے 3 کی تشریح کرنی ہوتی ہے، جبکہ غزل میں ٹوٹل جو 3 اشعار ہوتے ہیں، 3 میں سے آپ نے 2 کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ ہر کے جو 2 نمبر ہوتے ہیں، ٹوٹل 5 اشعار ہوتے ہیں، اور یہ والا جو آپ کا سوال نمبر 2 ہے یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا سوال نمبر 3 ہوتا ہے سبجیکٹیو پیپر کا، اس کے بھی 10 ہی نمبر ہوتے ہیں۔ اس میں آپ نے پیراگراف کی جو ہے وہ تشریح کرنی ہوتی ہے۔ جو پہلا آپ کا پیراگراف ہے حصہ نثر کے جو پہلے نصف سباق ہے وہاں سے لیا جاتا ہے، جبکہ جو دوسرا پیراگراف ہے جو بقایا نصف حصہ ہے وہاں سے لیا جاتا ہے۔ مصنف کا نام آپ نے لکھنا ہوتا ہے، آدھا نمبر اس کا ہوتا ہے۔ سبق کا عنوان کا آدھا نمبر ہوتا ہے۔ خط کشیدہ یعنی کہ جن الفاظ کے نیچے لائن لگی ہوتی ہے ان کے آپ نے معنی لکھنے ہوتے ہیں، کل 4 ہوتے ہیں۔ ہر لفظ کا آدھا نمبر ہوتا ہے، 2 نمبر کے الفاظ معنی ہوتے ہیں، اور تشریح پر ہر پیراگراف جو ہے وہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ٹوٹل آپ کے جو نمبر ہوتے ہیں اس کے جو پیراگراف کی تشریح کے وہ 10 نمبر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کا جو سوال نمبر 4 ہوتا ہے، اس کے بھی ٹوٹل جو ہے وہ 10 نمبر ہوتے ہیں۔ اس میں آپ نے مختصر سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ ٹوٹل 8 سوال ہوتے ہیں، 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں۔ ان 5 میں سے جو آپ کی پی ٹی بی کی بک کا حصہ نثر والا حصہ سٹارٹ والے چیپٹر ہیں، 5 مختصر سوال وہاں سے آتے ہیں، 2 مختصر سوال حصہ نظم میں سے پوچھے جاتے ہیں، اور 1 جو مختصر سوال ہے وہ غزل میں سے پوچھا جاتا ہے۔ یعنی کہ ٹوٹل 8 ہوتے ہیں، 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں۔ ہر سوال کے 2 نمبر ہوتے ہیں، اور یہ والا جو سوال ہے آپ کا 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کا جو سوال نمبر 5 ہوتا ہے، اس کے بھی 5 ہی نمبر ہوتے ہیں، جس میں آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ پہلا خلاصہ کتاب کے نصف حصے سے، جبکہ دوسرا اگلے نصف حصے سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس خلاصہ ہوتا ہے، 2 دیے ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے آپ نے کسی ایک کے اوپر خلاصہ لکھنا ہوتا ہے 5 نمبر کا۔ اس میں جو پہلا خلاصہ وہ آپ کی کتاب کا جو پہلا نصف حصہ وہاں سے آتا ہے، جبکہ جو دوسرا خلاصہ وہ اگلے نصف حصے سے پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کا جو سوال نمبر 6 ہوتا ہے، اس کے بھی ٹوٹل جو نمبر ہوتے ہیں وہ 5 ہوتے ہیں۔ اس میں آپ نے نظم ہوتی ہے، اس کا یا تو آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے یا اس کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس میں ایک جو نمبر ہوتا ہے اس کے نظم کے جو شاعر ہے اس کا آپ نے نام لکھنا ہوتا ہے، جبکہ جو باقی کے 4 نمبر ہیں وہ مرکزی خیال یا خلاصے کے ہوتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ نظم کا جو مرکزی خیال ہے اس کو آپ اچھی طرح کر کے جائیں، اور اس کے جو اشعار یعنی کہ جو شاعر ہوتا ہے اس کا نام اچھی طرح یاد کر کے جائیں۔ یہ والا جو سوال ہے یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو سوال نمبر 7 ہوتا ہے بورڈ کے پیپر میں، اس کے ٹوٹل جو نمبر ہوتے ہیں وہ 10 ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک درخواست دی جاتی ہے یا خط دیا جاتا ہے۔ آپ کی مرضی ہوتی ہے درخواست لکھ لیں یا آپ کی مرضی ہوتی ہے خط لکھ لیں۔ اس کا خط تو درخواست کا جو بورڈ کا پیپر پیٹرن ہے کہ کس طرح لکھنا چاہیے وہ میرے چینل محمد وقاص نواز پہ اپلوڈ ہوا ہے، آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو سوال نمبر 8 ہوتا ہے 9th کلاس اردو کے پیپر میں، اس میں آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو آپ نے کہانی لکھنی ہوتی ہے یا مکالمہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس میں جو آپ نے اچھی طرح یاد کیا وہ آپ لکھ سکتے ہیں، اور اس کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ 5 ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو لاسٹ سوال ہوتا ہے سوال نمبر 9 کے نام سے، اس کے بھی 5 ہی نمبر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یا تو جملوں کی جو تکمیل ہے وہ کرنی ہوتی ہے یا جملوں کی درستگی کرنی ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس 5 جملے دیے جاتے ہیں، ان 5 میں یا تو جملوں کی تکمیل کرنی ہوتی ہے، نیکسٹ جو 5 جملے دیے ہوتے ہیں ان کی آپ نے جملوں کی درستگی کرنی ہوتی ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، جملوں کی تکمیل کر لیں یا جملوں کی درستگی کر لیں۔ یہ بھی آپ کی جو پنجاب بورڈ کی گرامر کی بک ہے وہاں سے آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں۔
اب اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ کا جو بورڈ کا جو سیمپل پیپر ہے کس طرح آپ کو پیپر آئے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کا جو آبجیکٹیو پیپر ہوتا ہے۔ آبجیکٹیو پیپر میں ٹوٹل جو وقت ہوتا ہے آپ کے پاس 20 منٹ ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس ٹوٹل جو ٹائم ہوتا ہے وہ 15 منٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ 15 منٹ کے اندر اندر آپ نے یہ جو آبجیکٹیو پیپر ہے اس کو آپ نے سولو کرنا ہوتا ہے 20 منٹ کے اندر اندر۔ 15 نمبر اس کے ٹوٹل ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو سوال ہوتے ہیں جو 10 MCQs پہلے پوچھے جاتے ہیں، یہ آپ کا حصہ نثر، حصہ غزل اور حصہ نظم میں سے پوچھے جاتے ہیں، جبکہ جو لاسٹ والے MCQs ہوتے ہیں یہ والے آپ کے جو بورڈ کی گرامر کی بک ہے جس میں واحد جمع، الفاظ متضاد، مذکر مؤنث یہاں سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو آپ کی جو بورڈ کی گرامر کی بک ہے اس کے یہ والے جو MCQs ہیں آپ نے اچھی طرح کر کے جانے ہیں، جس میں واحد جمع، مذکر مؤنث وغیرہ ہے، جبکہ باقی کے جو آپ کی بک کے اینڈ پہ دیے ہوتے ہیں حصہ نثر میں سے، حصہ نظم میں سے، حصہ غزل میں سے، یہ آپ نے اچھی طرح کر کے جانے ہیں۔ تو پھر ہی آپ کا انشاءاللہ یہ جو 15 نمبر کا آبجیکٹیو پیپر ہے یہ اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ کا جو سبجیکٹیو پیپر ہوتا ہے، حصہ انشائیہ جو ہوتا ہے، اس میں آپ کے پاس ٹوٹل جو وقت ہوتا ہے 2 گھنٹے 10 منٹ ہوتے ہیں، اور اس کے ٹوٹل جو نمبر ہوتے ہیں وہ 60 ہوتے ہیں۔ 60 نمبر اس کے، 15 نمبر آپ کے آبجیکٹیو کے ہوتے ہیں، اور ٹوٹل آپ کا 75 نمبر کا پیپر ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے پاس سب سے پہلا جو سوال نمبر 2 ہوتا ہے جس میں آپ نے اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس حصہ نظم جو ہوتی ہے اس کے 4 اشعار دیے ہوتے ہیں، ان چاروں میں سے آپ نے 3 لکھنے ہوتے ہیں، جبکہ جو حصہ غزل ہوتی ہے اس کے جو ٹوٹل اشعار ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس 3 ہوتے ہیں، ان تینوں میں سے آپ نے 2 کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ ٹوٹل جو آپ نے اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے وہ 5 ہوتی ہیں، ان 5 میں ہر کے 2 نمبر ہوتے ہیں، اور یہ والا جو آپ کا سوال ہے یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کا جو سوال ہوتا ہے کویسچن نمبر 3 کے نام سے ہوتا ہے، جس میں آپ کے پاس 2 پیراگراف دیے ہوتے ہیں، ان دونوں پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اس میں سبق کا عنوان بھی لکھنا ہوتا ہے، مصنف کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے، اور جن الفاظ کے نیچے ایسی یہ لائن لگائی ہوئی ہے ان کے آپ نے معنی بھی لکھنے ہوتے ہیں، اور ٹوٹل جو اس کے نمبر ہوتے ہیں وہ 10 ہوتے ہیں، یعنی کہ 5 نمبر اس کے ہوتے ہیں، 5 نمبر اس کے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی چوائس نہیں ہوتی ہے، آپ نے دونوں کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو سوال نمبر 4 ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس ٹوٹل جو سوال ہوتے ہیں وہ 8 ہوتے ہیں، ان 8 میں سے آپ نے کوئی سے 5 سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، ہر سوال کے 2 نمبر ہوتے ہیں، اور ٹوٹل یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کا جو سوال نمبر 5 ہوتا ہے جس میں آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، 2 اسباق کے نام دیے ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے آپ نے کسی ایک کے اوپر سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو سوال نمبر جو 6 ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس ایک نظم کا نام دیا ہوتا ہے، اس کا آپ نے مرکزی خیال یا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، ساتھ شاعر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے، اور ٹوٹل جو اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں، 1 نمبر شاعر کا نام اور 4 نمبر اس کی جو آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو سوال نمبر 7 ہوتا ہے جس کے 10 نمبر ہوتے ہیں، یہاں پہ آپ کو یا تو درخواست لکھنی ہوتی ہے یا آپ کو اپنے بھائی کے نام خط لکھنا ہوتا ہے، ان دونوں میں آپ نے جو چیز بھی کی ہوتی ہے، درخواست یا خط جو آپ کو اچھی طرح سے آتا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹوٹل 10 نمبر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہوتا ہے جس میں آپ کو ایک عنوان دیا جاتا ہے، اس عنوان کے اوپر آپ نے کہانی لکھنی ہوتی ہے، یا آپ کو ایک عنوان دیا جاتا ہے اس کے اوپر آپ نے مکالمہ لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے جو نمبر ہوتے ہیں یہ 5 ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو لاسٹ سوال ہوتا ہے سوال نمبر 9 کے نام سے، اس میں آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا کہ جملوں کی درستی کر لیں یا ضرب جو امثال ہے اس کو تکمیل کر لیں۔ تو یہ 5 دیے ہوتے ہیں، ان 5 کے آپ نے آنسر دینے ہوتے ہیں، ہر کا 1 نمبر ہوتا ہے، اور آپ کا جو لاسٹ سوال ہے یہ بھی 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ جو ضرب الامثال ہے یہ زیادہ آسان ہوتی ہیں، اس کو آپ اچھی طرح کر لیں، باسی کری میں بال آیا، بوڑھی گوری لال لگام، یعنی کہ یہ والی جو سوال ہوتے ہیں یہ آسان ہوتے ہیں، ان کو بورڈ کی گرامر پہ یہ دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ اچھی طرح کر لیں تو انشاءاللہ یہ والی جو آپ کے 5 نمبر ہے یہ 100% کنفرم ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا آپ کی 9th کلاس اردو کا جو بورڈ کا پیپر پیٹرن اور سیمپل پیپر، انشاءاللہ اسی پیٹرن کے مطابق آپ کا پیپر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تمام بچوں کو ان کی امیدوں سے زیادہ نمبر دے اور اچھے گریڈ کے ساتھ کامیاب کرے۔ مزید کوئی سوال ہو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔